ہیں بچہ بستر علاقے پر ہے، حضور اس کا حال پوچھتے ہیں، بچہ حضور کو دیکھتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے، مثل گلاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کافی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میں چاہتا ہوں تو اس وقت کلمہ پڑھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کون اللہ۔ آفر دے رہا ہے؟ دو جہان کے والی آفر دے رہا ہے، مختار کائنات آفر دے رہے ہیں، نبیوں کے سردار آفر کر رہے ہیں۔ اے میرے بچے میں چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ بچہ کبھی رسول پاک کو دیکھے، کبھی اپنے باپ کو دیکھے، کبھی باپ کو، کبھی رسول پاک کو۔ باپ کا ڈر ہے اور ادھر رسول پاک کا آفر ہے۔ اللہ اکبر، کشمکش میں ہے، کشمکش میں ہے۔ جسے پاس میں آتا ہے اس بچے کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، یہ سچویشن دیکھ رہا ہے۔ اب وہ باپ کہتا ہے اے میرے بچے ایسا گولڈن آفر کبھی نہیں ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج دنیا جن کے قدموں میں گر رہی ہے وہ قدم ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم بھی قبول کرو اور ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اب کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، دائرے اسلام میں آ گیا۔ اب حضور دعا دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کی جانب جاتے ہیں۔ چند قدم چلے، پیچھے سے شور ہونے لگا، آوازیں آنے لگی، رونے کی بھی لگنے کی۔ حضور ٹھہر جاتے ہیں، یہاں پتہ کرو کیا ہوا۔ صحابہ پتہ کرتے یا رسول اللہ ابھی جس بچے نے کلمہ پڑھا ہے اسی بچے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضور فرماتے ہیں جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا تھا؟ مجھ کو کسی اور نے نہیں، میرے رب نے اس بچے کے گھر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے رب نے مجھے اس بچے کے گھر بھیجا ہوا تھا۔ جانتے اپنے مذہب کی بنیاد پر یہ بچہ جہنم کی دہلیز پر پڑا تھا، جہنم کی دہلیز پر پڑا تھا، اور میرے رب کی رحمت اسے تھامے ہوئے تھی، جہنم میں جانے نہیں دے رہی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے کہا محبوب مجھے کیسے گوارا ہوگا کوئی آپ سے محبت کرے اور میں اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ میرے رحمت کو گوارا نہیں ہوگا۔ اے میرے محبوب آپ اس بچے کے گھر جائیں، اسے کلمہ پڑھائیں، اور جب آپ اسے کلمہ پڑھائیں گے تو ہم اسے جنت کا تحفہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہ سمجھ لیں اسے جنت میں پہنچائے۔ نمازوں نے ٹائم نہیں ملا، روزوں نے ٹائم نہیں ملا، صدقہ و خیرات میں، نیک اعمال میں وقت ہی نہیں ملا۔ کلمہ پڑھا دوں پرواز کر گئی۔ موت کا کون بھروسہ نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی کا۔ سمجھ رہے؟ تو آپ یہی جواب دو گے کہ اس کو اگر جنت پہنچایا ہے تو اس کو حضور کی محبت میں جنت پہنچایا۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم یہ محبت بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ خانقاہ نقشبندیہ کا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اپنے پیر سے سچی محبت کریں، سچی محبت کی دلیل بن جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کرو۔ سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہاں سے جاؤ تو اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو، جیسے پیر سے محبت کرتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے پیر کے ہاتھ چومتے ہو، ماں باپ کا بھی بوسہ لیا کرو۔ ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ آج دیکھا جا رہا ہے بہت دولت تم نے کما لیا لیکن باپ گھر میں پڑا ہے، بیوی کے لیے تو بہترین آپ آئس کریم لے جاتے ہو، کبھی چاؤمن لے جا رہے ہو، کبھی چھولا اور بھٹورا، تو اسی گھر میں باپ کے کونے میں پڑا ہوا ہے، ترس رہا ہے تمہاری محبت کے لیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا پھر جب اللہ سے ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اب طور پر ذرا سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہا مولا جانے کب سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں، آج تک کبھی مجھے نصیحت نہیں کی تو نے، آج نصیحت کیوں کر رہا ہے؟ سنبھل کر آنے کی۔
تیری ماں زندہ تھی، تیری ماں زندہ تھی، اب تیری ماں موجود نہیں ہے، اب تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، اب کون تیرے لیے دعا کرے گا؟ اس لیے اب ذرا سنبھل کے آنا، بہت قیمتی گوہر ہوتے ہیں جنہیں ماں اور باپ کا بے شک بے شک سمجھ رہے ہیں، ان کی قدر کرو۔ آج انسان جانے والا لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، حاجی کہلاتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو جو شخص ایک بار محبت سے دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک بے سبحان اللہ۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کسی صحابی نے اس لیے یا رسول اللہ اگر بار بار دیکھوں، اگر ایک دن میں 100 بار محبت سے دیکھوں، تو حضور فرماتے ہیں اگر 100 بار محبت سے دیکھو گے تو 100 مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ سمجھ رہے؟ اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرو، اور برادران محترم حق بولو، سچ بولو، ظالم کے آگے سر نگو نہ ہو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ یہی پیغام آج آپ کو اس بندر پاک سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، فیضان سرکار اصلاح سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔